شریف کی بیوی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کوئی ذریعہ تلاش کرنے کے بجائے خود ہی تم ان کا دھیان کر کے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی زبان میں ان سے فریاد کرو۔ تمہاری پکار ان کی چوکھٹ تک ضرور پہنچ جائے گی۔ اس طرح کے معاملے میں اصل چیز دل کا یقین ہے، اور بہتر ہوگا کہ کربلا کے راجدھانی تک اپنا پیغام بھیجنے سے پہلے ان کے نام پر فاتحہ کیے ہوئے شربت کے چند گھونٹ پی لو۔ میرے خیال میں اس کی برکت تمہارے دل کی آواز میں ضرور شامل ہوگی۔ سونار کی بیوی نے نہایت عقیدت کے ساتھ شربت کے چند گھونٹ پی کر کربلا کی طرف منہ کیا اور دل ہی دل میں شہزادہ کونین کے سرکار میں اپنا استغاثہ پیش کر دیا۔ جب یہ اٹھ کر اپنے گھر واپس گئی تو اسے نامعلوم طور پر امید ہو گئی تھی کہ کربلا کی راجدھانی میں پیش کی ہوئی فریاد رائگاں نہیں جائے گی۔ دوسرے دن اس نے اپنے شوہر سے جب اس کا تذکرہ کیا تو وہ صرف اپنی لاڈلی بیوی کی خوشی کے خاطر اس کی خوشی میں شریک ہو گیا۔ اسے قطعاً یقین نہیں آیا کہ صرف ایک خیالی بنیاد پر نامرادیوں کا وہ تسلم ٹوٹ جائے گا جسے توڑنے کے لیے عمر بھر کی جدوجہد بھی بیکار ثابت ہوئی ہے۔ اس کا ذہن کسی طرح اسے قبول نہیں کر رہا تھا کہ سید شریف کے ہاں جو بچہ ہے اس کے پیچھے کسی کا روحانی تصرف کا کار فرما ہے۔ اس کا خیال تھا کہ ہر چیز کا ظہور کا ایک وقت معین ہوتا ہے، جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو وہ چیز خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ عالم ہستی کا یہ کارخانہ ہمیشہ سے ہی دم پر چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ بیوی کی زبان سے سارا قصہ سن کر بھی اس کی مایوسی اپنی جگہ بدستور قائم رہی، لیکن بیوی کے دل کا حال بالکل الگ تھلگ تھا۔ وہ ہر وقت اس یقین کے اجالے میں رہتی تھی کہ شریف کی بیوی کی کہانی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کی اجڑی ہوئی گود کی آبادی میں شہید کربلا کی روحانی فیضان کا دخل نہیں ہوتا تو کیا اسے ہزاروں روپے کاٹ کھا رہے تھے جو اس نے خراج عقیدت کے طور پر فقیروں میں لٹائے تھے۔ امید و خوش عقیدگی کے اس ہجوم میں اس کی زندگی کا کاروان آگے بڑھتا رہا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد ایک دن اس کے شوہر نے اسے ایسا سخت طعنہ دیا کہ اس کے یقین کا آبگینہ گھائل ہو کے رہ گیا۔ اس دن سے وہ بہت اداس رہنے لگی۔ شاخ سے ٹوٹ جانے والے پتے کی طرح اس کے چہرے کی تمام رونقیں اڑ گئیں۔ اب شریف کی بیوی سے ملنا جلنا بھی اس نے کم کر دیا۔ اپنی دور اندیشی پر دل ہی دل میں اس کی پیشمانی کا احساس بڑھنے لگا۔ اب پھر اس کی امیدوں کی دنیا تاریک ہو گئی۔ دل کا حال پھر اسی مقام پر پلٹ آیا جہاں سے 10ویں محرم کو اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ انہی پرسوز اور جان گسل مرحلے سے وہ گزر رہی تھی کہ اچانک ایک دن اسے ایسا محسوس ہوا کہ کسی مرکز تمنا کی وہ حامل ہو گئی ہے، لیکن پھر اس نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے یہ احساس کے لاشعور کی کوئی مصنوعی کیفیت ہو۔ بات ابھی چونکہ وہم کے درجے میں تھی، اس لیے اس نے فوراً اس کا انکشاف کسی پر نہیں کیا۔ لیکن دوسرے مہینے میں جب یقین کے آثار پوری طرح نمایاں ہو گئے، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ جب اس نے اپنے شوہر کو اس کی اطلاع دی تو حیرت سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بے خودی کی حالت میں وہ پاگلوں کی طرح ناچنے لگا۔ اسی والہانہ کیفیت میں اس نے پھر پوچھا، میرے سر کی قسم کھا کر کہو کہ تم غلط نہیں بول رہی۔ بیوی نے سنجیدہ ہو کر جواب دیا، غلط وہاں بولا جاتا ہے جہاں غلطی چھپائی جاتی ہے۔ یقین کرو یہ بالکل سچ ہے، میں نے تمہیں جھوٹی خبر نہیں دی۔ ویسے آج نہیں تو کل میرا سچ جھوٹ ظاہر ہو ہی جائے گا، وقت کا انتظار کرو۔ جب سندر لال کو اس بات کا یقین ہو گیا تو اس کی مسرتوں کا عالم قابو سے باہر ہو گیا۔ فرط مذمت سے وہ اپنا منہ پیٹنے لگا، کربلا والے شہید، میری غلطی معاف کر دو، میں نے تمہاری روحانی شکتی کا غلط اندازہ لگایا تھا، اپنی لا علمی سے میں نے تمہارے اذکار کا ایمان کیا ہے۔ دیا لو مہاراج، میں اپرادھی ہوں، اپنی کرپا سے مجھے क्षमा کر دو۔ اسی دن شام کو ایک عرصے کے بعد سونار کی بیوی شریف کے گھر گئی اور ان کی بیوی کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ یہ خبر سن کر خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے سب سے زیادہ مسرت اس بات کی ہوئی کہ اسے اپنے عقیدت کی صحت کا دوسرا تجربہ حاصل ہوا۔
اس نے مسکراہٹوں کی جگمگاہٹ میں سونار کی بیوی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، یقین کا سفر اپنا اثر لائے بغیر نہیں رہتا۔ یاد کرو، میں نے تم سے اسی دن کہہ دیا تھا کہ مشکل کشائی کے لیے وہاں دھرم نہیں دیکھا جاتا، فریادی کا سوچ و اخلاص دیکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ خدائے کریم خیر و سلامتی کے ساتھ اس آغاز کو انجام تک پہنچائے۔ سندر لال کی بیوی نے کہا، میرا ستارہ گہن میں آ گیا تھا۔ وہ تو خیر ہوئی کہ جس سرکار سے میں نے منت کی تھی انہوں نے فوراً ہی مجھے سنبھال لیا، ورنہ میرے دل کا وشواس اٹھتا جا رہا تھا۔ آج میں سوچتی ہوں تو شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہوں۔ کبھی کبھی تو ایسی ہوک اٹھتی ہے کہ کربلا کی جس بھومی پر ان کا راج سنگھاسن ہے اسے اپنی آنکھوں سے لگا کر خوب پھوٹ پھوٹ کر روں۔ بہن، آج میں نے مان لیا ہے کہ سارے جگت میں اسلام کی روحانی شکتی کا کوئی جواب نہیں۔ سچ پوچھو تو ماننے کے قابل یہی دھرم ہے، جس پر چل کر انسان ایسا امر ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کی روح کے گیان کا سوتا نہیں سوکھتا۔ خیر سے دن گزر گئے تو میں بھی اپنے سرکار کے نام پر فقیروں کو خیرات لٹاؤں گی۔ اس دن سارے شہر کو معلوم ہوگا کہ میرے دل کے وشواس میں کیا جادو تھا۔ اب سنسار میں میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے انہی کے چرنوں میں رکھ دیا ہے۔ آج صبح ہی سے سونار کے گھر پر شہنائی بج رہی تھی۔ اندر سے لے کر باہر تک سارا ماحول خوشی کی لہروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ دور دور سے رشتہ داروں کی سواریاں اتر رہی تھیں۔ دوسری طرف شہر کے سارے فقیر ہجوم لگائے کھڑے تھے۔ آج اس کے گھر ایک بچی کی ولادت ہوئی تھی۔ دل کی انجمن میں ارمانوں کا پہلا چراغ جلا تھا۔ ممتا کی ویران محفل آج پہلی بار آباد ہوئی تھی۔ فقیروں کو خیرات لٹاتے ہوئے فرد مسرت سے سونار کی آنکھیں ڈبڈبا آتی تھیں۔ وہ بے خودی کی حالت میں زور زور سے چلا رہا تھا، شہید کربلا کا اقبال سلامت، آج انہی کی کرپا سے ہمارا گھر جگمگا رہا ہے۔ ایک ایسی مری ہوئی حسرت جی اٹھی ہے جس کے لیے سارے جہاں کی خاک چھان کر ہم مایوسی کے ساگر میں ڈوب گئے تھے۔ فقیر اپنی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ایک دو روز بعد باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کی بھیڑ بھی چھٹ گئی۔ بہت سے مہمانوں کو سونار اور اس کی بیوی کا یہ انداز پسند نہیں آیا کہ وہ ہندو دھرم رکھ کر مسلمانوں کے پیغمبر کا گن گا رہے تھے۔ بعض عورتوں نے سونار کی بیوی سے جھگڑا بھی کیا اور وہ روٹھ کر چلی گئیں، لیکن اس نے ان کے روٹھنے کی کچھ پرواہ نہیں کی۔